یہ روایت ماتا ولم یعرف امام الزمان نہیں، یہ پیغمبر کے نام سے مشہور۔ میں نے مولا کا حوالہ اس لیے دیا کہ پیغمبر کے نام سے جو روایت ہے اس میں ایک لفظ آیا، اور مولا کے نام سے جو روایت ہے اس میں دو لفظ آئے ہیں۔ میں نے کہا دونوں آپ کے سامنے آ جائیں۔ جیسے آیت کے بارے میں نے کہا کہ آیت قرآن میں دو جگہ، مگر آخری لفظ دونوں جگہ الگ الگ۔ یہ روایت بھی کلام امام میں دو جگہ، اور آخری لفظ دونوں جگہ الگ الگ، مگر اس سے مسئلے کی اہمیت میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ آغاز یہ ہے کہ جو اس حالت میں مرے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے، جب وہ مرے گا تو ماتا میتا، یہاں تک تو روایت ہے، آخری لفظ ایک میں ہے جاہلیہ، ایک میں ہے حمار۔ ترجمہ یہ ہوا کہ یا وہ جاہلیت کی موت مرے گا اور یا وہ گدھے کی موت مرے گا۔ ماتا میتۃ الجاہلیہ، بغیر معرفت مرنے والا جاہلیت کی موت مرا، بغیر معرفت مرنے والا ماتا میتۃ الحمار، گدھے کی موت مرا۔ اور گدھے سے جناب عزیر کے واقعے کو یاد کیجئے، بہت مشہور واقعہ۔ جناب عزیر کا واقعہ اس لیے کوٹ کیا جاتا کہ وہ رجعت کی سب سے بڑی دلیل۔ رجعت کا مطلب یہ ہے کہ مر جانے والے دوبارہ دنیا میں لائے جائیں گے۔ اللہ کے ایک نبی جناب عزیر تھے، جو نہ صرف یہ کہ مر گئے بلکہ واپس اسی دنیا میں ان کو دوبارہ زندگی بھی دی گئی۔ یہ وہی عزیر ہیں جن کو یہودی خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہودی موسیٰ کو سب سے بڑا نبی تو مانتے ہیں، خدا کا بیٹا نہیں کہتے عزیر کو۔ اب روایت یہ روایت نہیں تو قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کا واقعہ ہے۔ 2 رمضان کو آپ سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں جا کے واقعہ پڑھ رہے ہوں گے۔ عزیر اللہ کے وہ نبی، دیکھیں روایت کا لفظ میں یاد دلا رہا ہوں، ایک لفظ جاہلیت ہے بغیر معرفت مرنے والا، ایک لفظ گدھا بغیر معرفت مرنے والا، ایسا جیسے گدھے کی موت مرا۔ عزیر کا واقعہ جو قرآن میں ہے، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی بھی مرا، نبی کے ساتھ ان کی سواری کا جانور گدھا بھی مرا، دونوں ساتھ ساتھ پڑے رہے سالوں تک، بلکہ شاید صدیوں تک ساتھ ساتھ پڑے رہے۔ نبی کا جسم بالکل تر و تازہ اور سلامت رہا، اللہ نے دوبارہ موت دی۔ گدھا گدھا تھا تو نبی کے برابر پڑے رہنے کے باوجود اس کی حالت یہ ہوئی۔ تفصیل میں نہیں جا رہا، میرے کہے بغیر ہی آپ سمجھ گئے نبی کا بالکل برابر گدھا پڑا ہوا سورہ بقرہ کیا ہے۔ نبی کا جسم بالکل تر و تازہ اور سلامت ہے، اٹھے تو اس طرح اٹھے جیسے ابھی سویا ہو۔ گدھا کیونکہ گدھا تھا تو نبی کے قربت و صحبت بھی اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی۔ وہاں سے باقی بہت ساری چیزیں ذہن میں لاتے ہوئے اب آ جائیے اس منزل پر کہ معرفت امام نہ رکھنے والے کو خاص اسی لیے لفظ گدھے کے ساتھ منسوب کیا گیا کہ اگر معرفت امام تمہارے پاس نہیں ہے، آئیے اب ہم اپنے ماحول میں آئیں، تو چاہے یہ آدمی معرفت امام نہ رکھنے والا، چاہے یہ آدمی، بہت مشکل لفظ ہیں حیدرآباد کے مولائیوں کے لیے، پاکستان میں تو میں پڑھتا ہی رہتا ہوں، چاہے وہ علی کا ماننے والا ہو اور چاہے وہ حسین کا عزادار ہو اور چاہے باب الحوائج عباس کا نام لینے والا ہو اور چاہے سید الساجدین کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے عزاداری کرنے والا ہو، یہاں تک کہ 11ویں امام تک اگر پہنچ جائے لیکن اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو قوم کو گدھے کی موت بھی قرار دیا گیا۔ یعنی جس طرح گدھے کو نبی کی قربت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، گدھا گدھا رہے گا، اسی طرح سے معرفت امام نہ رکھنے والا بھی چاہے کتنی ہی قربت اہل بیت اطہار سے کیوں نہ رکھے، اگر معرفت امام زمانہ حاصل نہ کی تو یہ محبت کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ معرفت امام کے حوالے سے جو بات عرض کرنا ہے بس وہ آخری بات، ایک ہی بات، معرفت کسے کہتے ہیں یاد رکھیں۔ دنیا میں جتنے مذہب ہیں سب کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم، ہندو 10 اوتار کے قائل ہیں، 9 آ چکے ہیں، ان کو 10ویں کا انتظار۔ بدھ مذہب بھی انتظار کے اندر ہے، یہودی تو خیر اتنا انتظار کر رہے ہیں، اتنا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ میں سے جن کے پاس آسٹریلین پاسپورٹ آ چکا اور شاید انڈین پاسپورٹ پہ بھی اسرائیل جانے کی اجازت، ہم لوگوں کو پاکستانی پاسپورٹ پہ اجازت نہیں ہے اسرائیل جانے۔ اسی طرح سے یورپ امریکہ کی جو مسلمان جاتے ہیں تو وہ ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ یہی یروشلم بیت المقدس اس کے چاروں طرف آج کل بہت زیادہ گرینری اور سبزہ اگایا گیا۔ بہت چھوٹی سی بات میں عرض کر رہا ہوں لیکن اس حوالے سے کہ دشمن مخالف وہ کتنا تیار بیٹھا اور چاہنے والا اسے گدھا نہیں بننا ہے، آل محمد کی محبت کو اس طرح سے اپنی زندگی میں لانا ہے کہ محبت فائدہ دے۔ تو اب
بہت زیادہ سبزہ اگایا گیا. تو چھوٹی سی بات, آج کل دنیا میں ویسے ہی پولوشن انوائرمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, ایکولوجی خراب ہو رہی ہے دنیا کی, اس لیے گرینری پہ بہت زور دیا جاتا. لیکن جب اسرائیل والوں سے پوچھا جائے کہ یہ جو بیت المقدس کے چاروں طرف گرینری, یروشلم کی, یہ کس لیے, تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں یہ پولوشن سے اپنے شہروں کو بچانا ہے اور گرینری کے یہ فائدے. وہاں کا ان کے پاس صرف ایک جواب, اور وہ بالکل کھلم کھلا یہ جواب دیتے ہیں, کیونکہ انگلینڈ سے اور امریکہ سے مومنین کے قافلے بہت زیادہ جاتے ہیں اس سرزمین کی زیارت کے لیے بھی جہاں پر امام زمانہ کی تلوار سے دجال کو مارا جائے گا. یہ تین باتیں میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ آخری زمانے میں تین دشمن دین آئیں گے. پہلے سفیانی آئے گا جو حضرت عیسیٰ کی تلوار سے مارا جائے گا کیونکہ وہ عیسائی بن گیا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین شخصیت عیسیٰ. اور پھر دجال آئے گا جو امام زمانہ کی تلوار سے مارا جائے گا, اس لیے کہ دجال بہت ہی متقی اور پرہیزگار مسلمان بن کے آئے گا. امام زمانہ اس کا خاتمہ کریں گے, آخر میں شیطان آئے گا, اور شیطان رسول خدا کے ہاتھ میں جو نور کی تلوار ہے اس نور کی تلوار سے مارا جائے گا. یہ تفصیل ہے روایتوں میں کہ خالی امام نہیں ہے, یہ تین جہاد ہوں گے. پہلا جہاد سفیانی کے خلاف یہ شام میں ہوگا, دوسرا جہاد دجال کے خلاف یہ بیت المقدس میں لد کے مقام پر ہوگا, اور تیسرا جہاد شیطان کے خلاف جو کربلا معلیٰ میں دریائے فرات کے کنارے ہوگا. تو ہمارے پاس تفسیر اور باقاعدہ جگہوں کے نام اور باقاعدہ اس جہاد کے بارے میں یاد رکھیں کہ کون دشمن کس کے ہاتھ مارا جائے گا, اور اس میں بھی مناسبتیں. سفیانی کیوں حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے مارا جانا چاہیے, اور دجال کیوں امام کے ہاتھ سے مارا جانا چاہیے, اور شیطان کیوں رسول خدا کے ہاتھ سے مارا جانا چاہیے, وہ اپنی جگہ. اب مختصر بات ان کی تیاریاں دیکھی. کہا کہ یہ گرینری ہم نے اس لیے سے لگائی کہ ہماری کتابوں میں یہ کہ جب وہ ہمارا مسیحا آئے گا, وہ اینٹی کرائسٹ جسے جو بھی کہیں, جب وہ آئے گا تو بیت المقدس کے سبزہ زار میں سے گزرے گا, یہاں کی گرینری میں سے گزرے گا, کیونکہ وہ ڈیزرٹ, وہاں پہ کوئی گرینری نہیں تھی. تو اس کے انتظار کے لیے ہم نے پہلے سے اس کو سبزہ زار بنا دیا ہے تاکہ وہ ہمارا آنے والا امام فوراً آ جائے. یہ اس کے ظہور کی نشانی ان کے پاس ہے. تو وہ تو اس انداز سے تیار, چھوٹی سی بات نہیں, ایسی 500 اور باتیں. وقت مختصر ہے, میں بہرحال برادر محترم اکبر موسوی صاحب سے معذرت خواہ ہوں کہ 5 منٹ میں نے جو لیے تو شاید حضرات جو آج بہت تیاری کر کے آئے تھے ان کے انداز سے بھی لگ رہا ہے, کلام سے بھی لگ رہا ہے, پڑھنے کے طریقے سے بھی لگ رہا ہے, اور جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں کا ماحول بھی ایسا ہے کہ مردہ بھی یہاں کے زندہ ہو جائے. یہ سارا وقت میں ان کا لے رہا ہوں, یہ سارا وقت میں ان کا لے رہا ہوں. تو اس سے ایک تو ان کا وقت جا رہا, دوسرا یہ کہ واقعا میرا انداز بھی ایسا ہے کہ زندہ بھی مردہ ہو جائے. لیکن یہ پیغام بہت ضروری ہے, یہ پیغام بہت ضروری ہے کہ انتظار ہر قوم کو, اور اپنے حساب سے تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. اس وقت عیسائیت اور یہودیت کا ایک مسئلہ چل رہا کہ عیسائیت کے اعتبار سے یہ ضروری کہ بیت المقدس ٹوٹے اور یہاں پر دوبارہ ہیکل سلیمانی بنے. اب وہ سب تیاری کر رہے ہیں, اور جو سب سے زیادہ تیار قوم تھی, پوری 1200 سالہ تاریخ گواہ کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ تیار رہے, ہمارے باپ دادا پردادا ہمیشہ امام کے حوالے سے تیاری کرتے رہے. ہم آ کر اس مرحلے پر جب امام بالکل قریب ہیں, ہم آ کے مردار بن رہے ہیں. اور جن کے پاس خالی عقیدہ تھا, عیسائیت